وہ ہم جب پڑھ رہے تھے نا اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈرامہ وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں ایک چیز بتائی جاتی تھی کہ کہانی جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ایک نئی کہانی میں مرج ہو جاتی ہے یا ضم ہو جاتی ہے، اس میں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ آگے سے آگے چلتی رہتی ہے، وہ ایک نئی کہانی ہے، نیا دور، نئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے ابھی ورلڈ کپ T20 جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور وہ ختم ہوا، اور کتنا مزے کا اس کا انجام تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو کبھی بھی جو ہے وہ ان بکس میں نہیں تھی کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ فائنل میں آئیں گی، اور وہ ٹیم فائنل میں پہنچی اور اس کے بعد وہ فائنل جیت بھی گئی، اور خاص طور پہ ان کا جو وارنر تھا جو اس کو IPL میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو انڈر ڈاگ کیا ہوا تھا، آرام سے بٹھایا ہوا تھا کہ یار تم نے نہیں کھیلنا اور تم تو بوڑھے ہو گئے، تم سے نہیں کھیلا جائے گا، چلو ہم نے لے لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھو یہاں پہ ڈگ آؤٹ میں بینچز پہ بیٹھو، تم نے کھیلنا نہیں۔ اور وہ دیکھیں وہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوتا جو ہے وہ پورا کا پورا اس نے ورلڈ کپ ہی جتا دیا، اور کتنی زبردست اننگ کھیلی اس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ الگ کنٹروورسی شروع ہو گئی، مطلب ایک اور کہانی نے اسی موقع پہ جنم لے لیا کہ یار یہ جو ہے یہ زیادہ میچز زیادہ اچھا تو پرفارم بابر اعظم نے کیا تھا، اور وہ پلیئر آف دا سیریز جو ہے یہ وارنر کس طرح سے ہو گیا، یہ تو بابر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بابر اعظم نے جو ہے وہ 303 سکور کیا تھا 6 میچز میں، ایک میچ کم بھی تھا، اس کی ایوریج بھی 60.60 تھی، اور وارنر کی جو ہے وہ 289 رنز کیے اس نے 7 میچز میں انکلوڈنگ دس فائنل، اور اس کی ایوریج جو ہے 48.16 تھی۔ تو یہ کس طرح سے ہو گیا، اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی چل رہی ہے، ابھی بھی ICC کو بیش کیا جا رہا ہے اس بارے میں کہ کس طرح سے یار یہ اس قسم کے فیصلے آپ کیسے کر لیتے ہیں، اور کون سا کرائٹیریا ہے، کیا چیز ہے، کس نے فیصلہ کیا، کیا ہوا۔ حالانکہ انہوں نے وہاں پہ ایک لسٹ آف ججز اور کمنٹیٹرز جو ہے وہ بولی بھی وہاں پہ کہ جی ان سب نے فیصلہ کیا، ہمارا کوئی ذمہ نہیں، لیکن بھائی ان سے بھی کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے بھی فیکٹس اور بکس تو کچھ اور بتا رہی ہیں اور آپ جو ہے کچھ اور فیصلہ کیے جا رہے ہیں اس میں۔ اور اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے، وہ اس ٹائم کی صورتحال ہے کہ انہوں نے جب ICC نے جب اناؤنس کیا اپنا ٹیم آف دا ٹورنامنٹ جو ہر بار اناؤنس کرتی ہے، تو اس میں بابر اعظم کو کیپٹن رکھا، جی بابر اعظم کو کیپٹن رکھا، اور اس میں یس وارنر بھی ہیں اور سب لوگ ہیں اس میں، بٹلر بھی ہے، سارا کچھ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کیپٹن رکھ رہے ہیں، لیکن باقی سچویشن میں جب وہ آتا ہے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ، جب آپ نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کون سا، تو وہ بابر اعظم نہیں ہے۔ لیکن جب ٹیم اناؤنس ہوگی ساری کہ آپ اس میں سے بیسٹ پلیئرز لے کے آپ ایک اگر آئیڈیل ٹیم ایک فینٹیسی ٹیم بناتے ہیں، تو اس میں بابر اعظم جو ہے اس کو کیپٹن کے طور پہ پک کریں گے اس میں، اور شہنشاہ آفریدی بھی ہے اس میں 12th مین کے طور پہ، لیکن پوری دنیا کے جو دنیا کرکٹ کے سارے پلیئرز ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی انڈین پلیئر نہیں ہے۔ اور کہانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، کہانی آگے سے آگے جائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے بہت غم و غصہ ہے اس وقت ہماری ٹیم میں، ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ، آپ کو ٹویٹر پہ ٹرینڈز دیکھ رہے ہوں گے، سچویشنز دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو آسٹریلیا کی سیلیبریشن ہے وہ کس قسم کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے ڈگ آؤٹ میں جا کے، جس طرح سے انہوں نے وہ اپنے جوتوں کے اندر مشروب ڈال کے جو ہے وہ پیا ہے، اور کس قسم کی صورتحال تھی، مطلب ہاؤ ڈسگسٹنگ۔ اور اس کے اوپر ٹویٹس بھی آ رہے ہیں، چیزیں بھی آ رہی ہیں، شعیب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، یار یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں یار، یہ کس طرح سے اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں نے ان کو اتنا پریز کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا امیج جو ہے وہ کس طرح سے اہمیت کے ساتھ محنت کر کے جو ہے وہ غارت کیا، انہوں نے کس طرح سے اپنا بیڑا غرق کر چھوڑا کہ یار یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، مطلب could you hardly how could you، کس طرح سے، مطلب چلو ٹھیک ہے بھائی جان، اب اللہ نے عزت دی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جو کریں ٹھیک ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس میں۔ ہم آگے چلتے ہیں، ابھی جیسا کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، اب یہاں سے ٹورنامنٹ ختم ہوا ہے تو ہم جو ہے بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بڑی امپورٹنٹ لیگ ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ ایک آپ کو مزے کی بات ہوں کہ اس نے آسٹریلیا نے کیا کیا تھا، آسٹریلیا جو ہے وہ اس نے سری لنکا میں بھی لیگز کھیلی، اس نے بنگلہ دیش میں بھی کھیلی، ادھر بھی کھیلی، پھر IPL میں بہت زیادہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا، پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد
اس کو فائدہ یہ ہوا کہ ان ساری پچز کی، ان ساری جو ایسٹرن پچز ہیں ان ساری پچز کا اس کو بڑا اچھا فائدہ ہو گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کیسے کھیلا جاتا ہے، اسپنر کو کیسے کھیلا جاتا ہے، فاسٹ بالر کیسے کھیلا جاتا ہے، اسپنر کو کس طرح سے بال کرائی جاتی ہے اور فاسٹ کو کیسے وہ بال کرائی جاتی ہے. سارا کچھ جو ہے وہ کس طرح سے ساری گیم ہوتی ہے، سارا کچھ اس نے دیکھ لیا اور اس کا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس نے آہستہ 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 بالکل ود ہیڈ ڈاؤن آرام سے چپکے سے شولڈرز اپ بٹ ہیڈ ڈاؤن آرام سے اس نے جو ہے وہ کرتے فائنل تک پہنچ گیا اور فائنل بھی اس نے جیت لیا. اور یہیں سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یو اے کی پچز کی، تو یو اے کی جو ایمریٹس کرکٹ کلب ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا ایک پھڈا چل رہا تھا. پھڈا کیا تھا، جب رمیز راجہ وہاں پہ گئے اپنی میٹنگز وغیرہ کے لیے، ایشین کپس کی میٹنگز اور سارا کچھ اس میں، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جی یو اے والے بڑے ہم سے، ایمریٹس والے بڑے ناراض ہیں. پتہ کیوں ناراض ہیں؟ 30 کروڑ روپیہ پینڈنگ ہے جو پی ایس ایل وغیرہ اور سارا کچھ یہاں پہ آگے کھیلتے رہے ہیں اور وہ پیمنٹ ہی کسی نے نہیں کی ہوئی. اور یہ بڑے آرام سے وسیم خان صاحب اور ہمارے کچھ اور لاڈلے جو ہیں وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کرتے جو ہے وہ نکل گئے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری ہوم گراؤنڈ تھی، جو ہمیں پرائرٹی ملتی تھی وہاں پہ کھیلنے کے لیے، جو ہم بڑے مان سے بڑے فخر سے جا کے وہاں پہ ٹیموں کے ساتھ مختلف ٹیموں کو وہاں انوائٹ کر کے میچز کھیلتے ہوتے تھے، تو اب وہاں پہ رولا یہ پڑ گیا ہے کہ جی وہ ہمیں پرائرٹی نہیں دے رہے، ہم باقی لوگوں کو پرائرٹی دے رہے ہیں. وہ آئی پی ایل کے لیے انہوں نے پرائرٹی دی. آئی پی ایل کی ایک اور مزے کی بات ہے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ایک اور کہانی ہے، جیسے کہانیاں چل رہی ہیں نا ابھی، ایک اور کہانی ہوں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن وہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کر چھوڑی وسیم خان صاحب نے. اور پھر ابھی جو ہے وہ ایک ہی یکمشت جو ہے پھر وہ 30 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ جو اماؤنٹ بنتی تھی ایمریٹس کرکٹ کلب کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو کرکٹ بورڈ کہہ لیں، کرکٹ کلب جو ہے اس کو دے دیں، اس کو دیے ہیں وہاں پہ. اور وہ مسئلہ حل کیا، آپس میں دوستی کیا کہ بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں صورتحال کسی وقت کیسی ہو سکتی ہے کہ ہمیں دوبارہ آپ کے پاس کھیلنے آنا چاہیے، نہ بھی کھیلنے آنا ہو تو یار کسی کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہم نے کیوں رکھ کے کیا کر لینے اس میں. تو یہ بڑے مزے کی صورتحال ہے. اب یہاں پہ رمیز راجہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور جو ہے اس میں سے ایک اور کہانی نکلتی ہے. ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی تھی جب وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، کرکٹ فیسٹیول ہو رہا تھا اور T20 ہو رہا تھا، تو پاکستان میں وہاں پہ 2 ایونٹس ہو رہے تھے. ایک ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی تھی جس میں سے آپ کی ٹیسٹ ٹیمز نکلنی ہے، اور ایک جو ہے وہ ہو رہا تھا ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ ٹیم کا ٹور تھا پاکستان کا، جس میں انہوں نے 3 میچز کھیلنے تھے. اور ویسٹ انڈیز نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پاکستانی ویمن کرکٹ کو وائٹ واش کر دیا. تینوں میچ جیت کے جو ہے آرام سے وہ چلے گئی ہیں. تو یہ ایک بڑے آڈ سی بات تھی اس میں. پھر یہاں پہ ایک اور رفڑ یہ پڑا ہوا ہے کہ باسط علی وغیرہ جو ہیں وہ اوبیسلی ڈومیسٹک ٹیم کے اپنے ایریاز کے جو ہیں وہ کوچز ہیں. عبدالرزاق بھی ہیں اس میں. باسط علی وہی جنہوں نے رمیز راجہ کو ریمبو کہہ دیا تھا اور مصیبت پڑ گئی تھی، ایک آرگومنٹ شروع ہو گیا تھا وہاں پہ. تو یہاں پہ 12 میچز ہوئے ہیں اور 12 میچز میں سے 11 میچز جو ہیں وہ ڈرا ہو گئے ہیں. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کون سی پچیں تھیں، یہ کیا صورتحال تھی. تو انہوں نے سب کے جو کوچز ہیں سب کو وہاں پہ بلا لیے پی سی بی میں، یار آ کے ہمیں جواب دیں یہ ہوا کیا ہے. نہ بیٹرز نے پرفارمنس دی ہے نہ بالرز نے پرفارمنس دی ہے، پھر بھی ڈرا ہو گئی. یا تو بیٹنگ پچ ہوتی ہے، بالنگ پچ ہوتی، نہ بیٹنگ پچ تھی نہ بالنگ پچ تھی، میچ ڈرا ہو گئے جی لو. تو یہ عجیب قسم کے ہمارے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کہانیوں میں سے کہانیاں اور کہانیوں میں سے کہانیاں نکلی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں سے یہ بھی ایک عجیب قسم کی مزے کی کہانی نکلی ہے کہ یار وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ یہ 12 میں سے 11 میچز جو ہیں وہ ڈرا ہو گئے ہیں، اور اس کو کون پوچھنے والا ہے اور کیا اس کو دیکھنے والا ہے. خیر یہ تو چلتی رہے گی بات. اس میں تھوڑا سا اگر ہم اسی طرف جائیں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی طرف، بنگلہ دیش کی ٹورنامنٹ کی طرف، تو انہوں نے پاکستان نے جو ہے وہ اپنا 20 پلیئرز کا جو ہے وہ ٹیسٹ کا اسکواڈ اناؤنس کر دیا. اور اچھے پلیئرز ہیں اس کے اندر، بہت سے لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہٹ اینڈ ٹرائل کیا جائے گا. اور وہاں کی پچز بھی ڈفرینٹ ہیں، اور ٹیسٹ میچز کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ مزہ آئے گا، اچھی گیم ہوگی، اچھے میچز ہوں گے. ہم آپ کو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں انفارم بھی کرتے رہیں گے. اچھے پلیئرز کا انتخاب کیا ہے، اچھی اسکواڈ کا انتخاب کیا ہے. اور مجھے لیکن اس ٹیسٹ اسکواڈ میں مجھے ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں نظر آ رہی، جو نظر آ رہی آنی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آ رہی، جس کے بارے میں میڈیا نے بہت شور مچایا تھا، بہت رفڑ ڈالا تھا. لیکن پھر اس کے بعد میڈیا نے ہی اس کو جو ہے وہ ہش کر دیا تھا. وہ تھے اعظم خان. اور اعظم خان جو ہیں ظاہری بات ہے وہ معین خان کے بیٹے ہیں، اور معین خان
جو ہیں وہ ندیم خان کے بھائی ہیں، اور ندیم خان جو ہیں وہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ جو بتائی اس کے بھی وہ ہیڈ وہی ہیں. تو یہ بڑے مزے کنیکشن ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں وہ اعظم خان کو اس وقت فٹ ان نہیں کر سکے. پتہ نہیں، میرا تو خیال تھا اس وقت اعظم خان کو فٹ ان کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ابھی جو 10-11 مہینے کے بعد جو آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ دوبارہ سے ہے، تو اس کے لیے اس کی تھوڑی سی تیاری ہو جاتی، تھوڑا سا وہ تیار ہو کے بیک کر کے جو ہے آ جاتا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنی اہمیت ہے، کتنا سارا کچھ ہے اس میں. لیکن وہ اس کو وہاں پہ نہیں رکھا گیا. چیزیں آگے چلتی جا رہی ہیں جس طرح سے آپ کو کہانی سے کہانی نکل رہی ہے اس میں. تو ابھی جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ حفیظ جو ہے، حفیظ نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا پش بیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کرکٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں، وہ کوئی بات نہیں، اس کو کرکٹ کو ہونے دیں، اور اس میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور تاکہ جو نئے ینگ پلیئرز ہیں ان کو چانس ملے، وہ آگے ہیں اور آ کے کھیلتے رہیں. اور لیکن تو نہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی سچویشن ہے کہ وہ ابو ظبی میں جو ایک T10 سیریز ہو رہی ہے، جس میں حفیظ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 9 اور پلیئرز ہیں، جس میں وہاب ریاض بھی جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ. تو اس سیریز میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس سیریز کے ساتھ ساتھ ایک اور صورتحال بھی آ رہی ہے کہ آگے سری لنکن لیگ جو ہے، لنکن لیگ جو جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی شروع ہو رہی ہے. تو اس میں بھی پاکستانی پلیئرز کے اس ورلڈ کپ کے بعد بھاؤ بہت بڑھ گئے ہیں، اور ان میں بھی امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور بات تو یہاں تک ہو رہی ہے کہ IPL کے لیے بھی یا تو IPL پاکستانی پلیئرز کھیلیں یا پھر PSL انڈین پلیئرز کھیلیں، تاکہ ان لوگوں کو، کیونکہ آپس میں نہیں کھیلتے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کا جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو کس طرح سے کھیلے. تو یہ بھی ایک بڑا کویسچن ہے اس میں. یہ جو انڈیا کی ٹیم ہاری ہے، تو انڈین لوگوں نے اس پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یار واٹ از دس بیہیویئر، آپ لوگ آپس میں کھیلا کریں تاکہ ایک دوسرے کی بولی سمجھیں، ایک دوسرے کی کے پلیئرز کو جانیں اس میں. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. کرکٹ کی دنیا میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور کہانی سے کہانی نکل رہی ہیں، اور ہم آپ کو ساری کہانیاں سناتے رہیں گے انشاءاللہ، بالکل اسی YouTube چینل پہ. تھینک یو.